معجزہ معراج اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث میں لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ تو حضور مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر حضور دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر پانچویں آسمان پر، پھر چھٹے آسمان پر، پھر ساتویں آسمان پر۔ یہ حضور کی آسمانی سیر تھی۔ چونکہ حضور نے عروج فرمایا، نیچے سے اوپر تشریف لے گئے، اس لیے اس سیر کو اور اس معجزے کو معراج شریف کہتے ہیں، معراج النبی کہتے ہیں، معراج مصطفیٰ کہتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہاں عروج فرمایا تھا، نیچے سے اوپر تشریف لے گئے تھے، اور اتنا عروج فرمایا کہ ساتوں آسمان حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئے۔ میرے آقا کریم ساتوں آسمانوں کو بھی عبور کر کے اوپر تشریف لے گئے۔ تو یہ سیر کیوں کرائی اللہ نے اپنے محبوب کو؟ سیر کرانے کا مقصد اور سیر کیوں کرائی گئی قرآن پاک میں اللہ کریم نے خود بیان فرمایا۔ سیر کیوں کرائی؟ آسمانوں پہ محبوب کو کیوں بلایا؟ عالم بالا کی سیر کیوں کرائی؟ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ تو معراج کی رات اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج شریف اپنے محبوب علیہ السلام کو کرائی۔ میلاد النبی کی محفلوں میں ربیع الاول شریف میں ایک ہے میلاد النبی، ایک ہے معراج النبی۔ میلاد النبی کی محفلوں میں آپ نے علماء کرام سے سنا کہ بے نیاز رب نے ساری کائنات ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی خاطر حضور کے لیے ساری کائنات بنائی، ساری کائنات حضور کے لیے بنائی، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اگر محبوب آپ کو نہ بنانا ہوتا میں دنیا نہ بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیت، محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ پیارے ساری کائنات میں نے تیری خاطر بنائی ہے، اور میں نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس کا نام شب معراج ہے۔ پیارے محبوب اس رات آؤ، آسمانوں پہ آ کر اور عالم بالا کی سیر کر کے دیکھو میں نے آپ کی خاطر کائنات میں کتنی کتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ساری کائنات حضور کی خاطر بنائی، اور پھر فرمایا محبوب آئیے، جو ساری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے نا، اسے آ کے ذرا دیکھو کیسی بنائی میں نے آپ کے لیے۔ حضور نے جنت کی سیر فرمائی معراج شریف کی رات۔ حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے جنت کو دیکھا، بے نیاز رب نے فرمایا محبوب یہ جنت جو ہے آپ کے غلاموں کے لیے تیار کی گئی۔ پورا کارخانہ قدرت، پوری کائنات ہمارے نبی کریم کی خاطر بنائی گئی تھی۔ تو معراج کی رات بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ ساری کائنات دکھائی جو محبوب کی خاطر بنائی گئی تھی۔ یہ سیر کرانے کا مقصد بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اب معراج شریف اس رات میں نبی کریم علیہ السلام نے جو عجائبات دیکھے اس کو ذرا غور سے سنیے کہ اس مہینے کی 27ویں رات کو
نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی جو حضور کی چچا زاد بہن تھی، ان کے گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے۔ حضور آرام فرما تھے، رات کا وقت تھا۔ جبریل امین 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کر آئے۔ کتنے فرشتے؟ جبرائیل اور 70,000 فرشتہ، 70,000 ملائکہ حضرت اسرافیل لے کر آئے۔ 70,000 ملائکہ حضرت میکائیل لے کے آئے۔ 70,000 فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ چاروں مقرب فرشتے اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے، اور اللہ کریم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل جاؤ 70,000 فرشتہ لے جاؤ، میکائیل جاؤ 70,000 فرشتہ ساتھ لے جاؤ، اسرافیل جاؤ 70,000 فرشتہ ساتھ لے جاؤ، اسرائیل جاؤ 70,000 ملائکہ لے جاؤ، اور جنت میں سے براق کو بھی لے جاؤ، اور جنت میں سے حلہ بہشتی بھی لے جاؤ، جنت سے نور کا امامہ بھی لے جاؤ، اور میرے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنا کر آسمانوں پہ لے کر کے آؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چاروں مقرب فرشتے 70,000 فرشتوں کو لے کے آئے تو نبی کریم علیہ السلام چادر اوڑھ کر آرام فرما تھے۔ جبریل امین نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، آپ کو رب نے بلایا ہے، آسمانوں پر بلایا ہے، آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، عالم بالا کی سیر کرائی جائے گی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو شب اسرا کا دولہا بنایا گیا، آپ کو حلہ بہشتی پہنایا گیا، اور نور کا تاج اور نور کا امامہ جو جنت سے جبریل لے کے آئے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر سجایا گیا۔ وہ نور کا تاج اور امامہ جو سرکار کو پہنایا گیا نا، اس کی پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا محمد النبی اللہ، دوسری سطر میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور تیسری سطر میں لکھا تھا محمد حبیب اللہ۔ لباس جنتی حلہ بہشتی پہنایا، نور کا امامہ سر پہ سجایا گیا، اور براق سواری کے لیے پیش کیا گیا کہ حضور یہ براق ہے، جنت سے سواری آئی ہے آپ کو لینے کے لیے۔ اب میرے آقا کریم جب سوار ہونے لگے نا براق پہ، اللہ اکبر، براق پیش کیا گیا، میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، 70,000 فرشتہ براق کی دائیں طرف ہے، 70,000 بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ براق کے آگے ہے، 70,000 فرشتہ براق کے پیچھے ہے، درمیان میں آمنہ کے لال کی سواری جا رہی ہے۔ چاروں طرف فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے جو ایک طرف ہے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بائیں طرف ہیں وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو آگے چل رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جو عقب میں چل رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کی صدائیں فرشتے بلند کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سواری جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ کیسا پیارا منظر ہوگا کہ حضور حلہ بہشتی پہنے، نور کا امامہ سجائے، براق پہ بیٹھے ہیں، اور چاروں طرف فرشتوں نے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے۔
شب اسرا کا دولہ، معراج کی رات کا نام ہے شب اسرا، میرے آقا کو شب اسرا کا دولہ بنایا گیا اور براق پہ سوار کیا گیا، لینے کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اور براق کی رفتار کیا ہے؟ بجلی کو برق، بجلی کو کہتے ہیں بجلی، برق، اور برق سے مبالغے کا صیغہ ہے براق۔ بجلی کی رفتار دیکھیے کتنی ہے، اور اس سے براق، اتنی رفتار تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں منتہائے نظر پر براق اپنا قدم رکھتا تھا، جہاں اس کی نظر جا کے ٹھہرتی تھی وہاں اس کا قدم جا کے رکتا تھا۔ اور میرے آقا کریم مسجد اقصی سے روانہ ہوئے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، شاعر لکھتے ہیں کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ وہ رات لیلۃ المعراج، وہ شب معراج۔ حضور سیر کرنے جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں، رستے میں سرکار نے دیکھا کہ کھجوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں۔ جبریل امین نے کیا عرض کیا تھا؟ حضور یہاں براق رکے گا، سواری رکے گی، اور اس جگہ آپ براق سے نیچے تشریف لے آئیں اور یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیں۔ یہ کھجوروں کے باغات، حضور نے دیکھا کہ جدھر بھی حضور کی نگاہ جاتی ہے کھجوروں کے باغ نظر آ رہے ہیں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، جب آپ ہجرت فرمائیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت فرما کے آپ تشریف لائیں گے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہاں 2 نفل پڑھیے تاکہ آپ نے یہاں تشریف لانا ہے، ہجرت کر کے آنا ہے، اس جگہ کو آپ کے نفل پڑھنے کی وجہ سے برکت حاصل ہو جائے۔ حضور اس براق پہ نیچے تشریف لائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر سواری پھر چلی مدینہ شریف سے، اور کس طرف جا رہی تھی؟ مسجد اقصی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی کی طرف۔ اور جب مسجد اقصی حضور جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں براق پہ جا رہا تھا، رستے میں قبر آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی۔ کن کی قبر آئی تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر آئی راستے میں۔ اب سنیے مسلم شریف میں حدیث شریف ہے سیاستہ میں، حضور فرماتے ہیں معراج کی رات، شب معراج، جب میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مررت بقبر موسیٰ، حدیث شریف کے لفظ ہیں مسلم شریف میں، مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے جب گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کی پاس سے جب معراج کی رات گزرا تو میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا
کہ حضور نے معراج کی رات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر اندازہ لگاؤ جو سارے نبیوں کے بھی امام اور سردار ہیں، ان کی قبر کی زندگی کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے الانبیاء وحیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور گزرے مسجد اقصی کی طرف، اللہ اکبر، راستے میں بیت اللحم آیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے نا، اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم۔ حضور یہاں تشریف لائیے، یہاں بھی 2 نفل پڑھ دیجیے۔ حضور معراج کی رات وہاں بھی تشریف لے گئے، سواری براق رکی، حضور نے وہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ ایک ہوتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے نفل پڑھنا، برکت حاصل کرنے کے لیے نفل پڑھنا، اور ایک ہے جو برکتیں وہاں موجود ہیں، ان برکتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جائے اور ان برکتوں کی تکمیل ہو جائے، لہذا نبی کریم علیہ السلام نے یہاں نفل برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھے، ان برکتوں کی تکمیل کے لیے حضور نے یہاں نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب گزرا، چونکہ یہ رات مشاہدے کی تھی، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی۔ مدینہ طیبہ حضور کی ہجرت گاہ، وہ بھی معراج کی رات حضور نے دیکھ لی، وہاں نفل پڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی اس رات دیکھی۔ موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور آگے بڑھے نا، بڑی پیاری خوشبو آئی، بہت پیاری خوشبو آئی۔ تو حضور نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے؟ چونکہ جبریل خادم تھے نا، جو کسی کو آپ مسجد جب بنی ہے تو میں آیا تو حاجی صاحب مجھے ساری مسجد دکھائیں اور کہیں جی جناب یہ دیکھیے ہم نے محراب بنایا ہے، یہ صفے یہاں وضو خانہ بنایا، یہاں سین ہے، یہاں کھڑکیاں رکھی ہیں۔ تو جو خادم تھے جبریل امین، وہ راستے میں جہاں جہاں حضور کو لے کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں کہ حضور یہ ہجرت گاہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی قبر ہے، یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے، ایسی خوشبو جس سے مشام جام معطر ہو رہے تھے۔ بڑے غور سے بڑی پیاری بات ہے سننے والی۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل نے کہا حضور یہاں فرعون، دیکھیے معراج کی رات جو مشاہدے نبی کریم نے فرمایا۔ بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو آج میرے بیان کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا۔ جو سوالات آپ کو ذہنوں میں، نکرانی کا واقعہ، یہ مقام نکرانی کو کیسے ملا، یہ شان کیسے ملی کہ اس مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے نا، جب وہ فوت ہوئے تھے ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ دور دراز کا سفر کر کے ان کی قبر کی زیارت کرنے آتے تھے اور مٹی قبر کی سونگتے تھے، اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اب جبریل نے عرض کی حضور یہ فرعون کی بیٹی کی نکرانی کی خبر ہے، اس کا مقام کیسے ملا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی نکرانی، فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، نکرانی تھی، فرعون کی بیٹی مالکن تھی،
کنگھی کر رہی تھی، تو وہ نکرانی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، ان کا کلمہ پڑھ چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کنگھی جب گری نا، بالوں میں کنگھی پٹی کر رہی تھی تو کنگھی گر گئی، نکرانی نے جب کنگھی اٹھائی نا تو پڑھا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی نا تو فرعون کی بیٹی جو ہے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا کس کا نام لیا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، اللہ میرا رب ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے بسم اللہ۔ اس نے کہا رب تو میرا باپ ہے، میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، یہ تو آپ نے علماء سے کئی دفعہ سنا، نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا میں رب ہوں۔ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو فرعون کی بیٹی کہتی رب تو میرا خود باپ ہے، یہ کس کا نام لے رہی ہے تو؟ اس نے کہا میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ نکرانی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، آسمان والوں کا رب بھی ہے، زمین والوں کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب، آسمان والوں کا رب، زمین والوں کا رب، ساری کائنات کا رب۔ اب وہ مالکن تھی نا، اس نے کہا اچھا آنے دے میرے ابا کو، رات کو میرا ابا آئے گا نا، میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ ہماری نکرانی ابا تمہیں رب نہیں مانتی، یہ کسی اور کو رب مانتی ہے، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اب دیکھیے قبر سے خوشبو ایسے نہیں آتی، جن کی قبروں میں رونقیں ہیں نا ان کی شان دیکھیے ذرا، بڑے پیار سے اور غور سے سننے والی بات ہے، تقریر نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ نبی پاک کا ایک غلام آیا ہے اور دین کی کچھ باتیں سکھا رہا ہے۔ تقریریں سننے کے لیے اور خطیب بہت ہیں، میں ہمیشہ قرآن و حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ نکرانی تھی، نکرانی مالکن کے آگے بولتی ہے، مگر اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا اچھا آ لینے دے میرے باپ کو، میں رات کو بتاؤں گی ابا کو۔ اس نے کہا ست بسم اللہ، جو بتانا ہے بتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب شام کو جب فرعون گھر آیا نا تو وہ فرعون کی بیٹی کہتی ابا یہ ہماری نکرانی جو ہے نا یہ کسی اور کو رب مانتی ہے، تجھے رب نہیں مانتی۔ اس نے نکرانی کو بلایا، اس نے کہا بات سن، تو کس کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو رب مانتی ہوں، میرا رب اللہ ہے جو تیرا بھی، فرعون کو کہا جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں، اسی رب کا نام جپتی ہوں۔ اس نے کہا اس رب کو ماننا چھوڑ دے، مجھے رب مان۔ اگر مجھے رب نہیں مانے گی اور رب اللہ کو رب ماننے سے باز نہیں آئے گی تو میں ایسا کروں گا کہ تیل کا کڑاہا لکڑیاں جلا کر تیل کڑاہی میں ڈال کر اور اس میں نیچے آگ جب جلاؤں گا، تیل جب کھولے گا نا تو اس وقت میں اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دوں گا تاکہ تیری موت واقع ہو جائے۔ اس نے کہا ست بسم اللہ، جو سزا دے مجھے قبول ہے، اب میں اللہ پہ ایمان لا چکی ہوں، موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں ہوں، ان کو نبی مان لیا ہے، اللہ کو رب مان لیا ہے، جو سزا دینی ہے ست بسم اللہ سزا دے، میں سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جبریل امین کیا کہتے ہیں سنیے ذرا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ اب وقت ہے باز آ جا، نہیں تو میں کرنے لگا ہوں، تیل منگانے لگا ہوں، کڑا منگانے۔ اس نے کہا منگا لے، جو کرنا کر لے، اب دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ نکل نہیں سکتی۔ اس نے تیل منگوایا، کڑایا منگوایا، آگ لگائی، اوپر کڑاہا رکھا، تیل ڈالا
اور تیل جب ابالے کھانے لگا نا، اس نے کہا اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، باز آ جا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تیل میں جلنا قبول ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہے، موسیٰ کو رب مان لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اب کیا ہوا؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، فرعون نے نوکروں کو کہہ کے اس نوکرانی کو اٹھوایا، اٹھا کے تیل کے کڑائی میں پھینکا، اور تیل ابلتے ہوئے میں وہ موت کی آغوش میں چلی گئی۔ اس نے شہادت کا جام نوش کر لیا، اور جب اس کو جنازہ پڑھ کے قبر کے اندر دفنایا گیا، اللہ نے اسے اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، لہذا یہ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ معراج کی رات قرآن پاک فرماتا ہے معراج کیوں کرائی؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ قدرت کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ اللہ کریم نے رات کو، معراج کی رات نبی پاک کو دکھایا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی جان بھی دے دیں تو اللہ انہیں اتنی عزت دیتا ہے، پھر ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ حضور آگے چلے تو مسجد اقصیٰ سرکار پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کا جب دروازہ آیا نا تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہاں مسجد میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبی، 313 رسول آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ حضور براق سے نیچے تشریف لائے نا تو جبریل امین نے انگلی سے پتھر میں اشارہ کیا تو سوراخ ہو گیا، انگلی کا اشارہ کیا، پتھر میں سوراخ ہو گیا، اور براق باندھا، حضور کی سواری براق کو باندھا نا تو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ سرکار جب تشریف لے گئے، اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء صفیں باندھے ہوئے، دست بستہ ہاتھ باندھ کر آمینہ کے لال میلاد والے آقا کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اور جس نبی کے قریب سے گزرتے ہیں وہ سرکار کو سلامی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تمام انبیاء جب حضور گزرے تو کہتے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، السلام علیکہ یا عاقبو۔ حضور کے صفاتی نام لے لے کر 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو سلامی پیش کی، سلامی پیش کی۔ تمام انبیاء اپنی قبروں سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے معراج کی رات۔ اب جب صفیں بن گئی نا، صفیں، مقتدی کون ہیں؟ سب نبی، مقتدیوں میں اور کوئی نہیں، سب نبی مقتدی ہیں، رسول مقتدی ہیں۔ حضرت جبریل امین نے اذان کہی، جبریل امین نے اذان کہی نا، بڑے لطف کی بات ہے، ذرا میری طرف دھیان رکھیں، غور سے سنیں کہ جبریل نے جب اذان دی نا تو اذان میں جب اس کلمات پہ پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان میں یہ جملے پڑھے نا تو 1.25 لاکھ نبیوں نے، 313 رسولوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، 1.25 لاکھ نبیوں نے، 313 رسولوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، اور کیا کہا؟ حدیث شریف سنیے، سب نبیوں نے یک زما ہو کے کہا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ۔ انہوں نے کہا
سب نبی رسول یک زباں ہو کے بولے ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ گاندرا کے حضور کے عاشقوں، بڑی پیاری بات ہے، ذرا غور سے سن لو۔ حدیث شریف میں مسجد اقصی میں اذان ہوئی، 1.25 لاکھ نبیوں نے گردنیں جھکائیں، 313 رسولوں نے گردنیں جھکا کے کہا ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک اذان میدان معاشر میں ہوگی، ایک اذان میدان حشر میں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے جب اذان ہوگی نا، اذان ہوگی اور میدان معاشر میں جب اذان ہوگی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے جائیں گے، پورا میدان محشر، انبیاء بھی، مرسلین اعظام بھی، سب اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور میدان محشر میں سب پکار کر کہیں گے وَنَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہاں صفیں بنی ہوئی ہیں، نبی استقبال کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، مصلی امامت خالی ہے، مصلی امامت نبی صفوں میں، رسول صفوں میں، مصلی خالی، اور تمام انبیاء مصلی کی طرف دیکھتے ہیں، تمام انبیاء، کہ دیکھیے کون نماز پڑھاتا ہے، دیکھیے کون نماز پڑھاتا ہے۔ مصلی خالی تھا نا، تو جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر جبریل امین خادمانہ حیثیت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے، مصلی کو رونق بخشیے، زینت بخشیے، جلوہ گر ہو کر ان تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کو 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی۔ آپ سنتے ہیں نا ایک لفظ، مولانا واجد قیوم صاحب سے آپ نے کئی تقریروں میں سنا ہوگا کہ امام الانبیاء، ہمارے نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول میرے نبی پاک کے مقتدی تھے، میرے نبی پاک سب کے امام تھے۔ اس لیے حضور کا لقب مبارک ہے امام الانبیاء، سید المرسلین، تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار۔ اب مصلی خالی تھا تو حضور کھڑے ہیں، جبریل ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ بزرگوں نے اس پہ بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات صرف عرض کرتا ہوں۔ اگر خود مصلی پہ اس مسجد میں کوئی بزرگ آئیں تو خود بخود مصلی پہ آ کے بیٹھ جائیں تو اور بات ہے، خود بخود آ کے مصلی پہ بیٹھ جائیں تو بات اور ہے۔ اگر وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائیں تو نمازی اور مسجد کی انتظامیہ ان کے پاس ادب سے جا کے بیٹھ جائے اور جا کے کہے کہ حضرت تشریف لاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ امام تو مولانا واجد قیوم ہے، نماز تو یہ پڑھائیں گے، لیکن جو افضل اور اعلیٰ بزرگ کوئی آئے تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور مصلی پہ نماز پڑھا دیں۔ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آپ خود کھڑے ہو جانا مصلی پہ اور ہے، اور مصلی پہ کھڑا کرنا اور ہے۔ رب یہ چاہتا تھا کہ تمام نبیوں کو پتہ لگ جائے کہ نبیوں تمہارا قبلہ تھا مسجد اقصی، میرے محبوب کا قبلہ ہے مسجد حرام جو مکے میں ہے، تمہارا قبلہ ہے۔ امام الانبیاء آ رہے ہیں، اب مصلی تمہارا ہے، قبلہ تمہارا ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر نبی آخر زمان نماز پڑھائیں گے۔ اس لیے ان نبیوں کا قبلہ تھا جسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ مسجد اقصی کو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ اول۔
یہ تو انبیاء سابقین کا قبلہ تھا. مسجد حرام میں نماز نہیں ہو سکتی تھی؟ بتاؤ نا. جب حضور چلے تھے معراج پہ مسجد حرام میں نماز ہو سکتی تھی نا؟ وہاں بھی نبیوں کو جمع کیا جا سکتا تھا. نہ مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کا راز یہ تھا کہ پوری دنیا کو آمنہ کے لال کی شان کا پتہ چل جائے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک کلام میں ایک شعر میں اس کا راز بتایا. بھئی جماعت کرانی تھی تو حضور جب معراج پہ چلے تھے مسجد حرام میں پڑھا دیتے تھے. وہاں نہیں پڑھوائی رب نے پڑھوائی مسجد اقصی. کیوں؟ سنیے میرے اور آپ کے امام کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اچھا اس شعر کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. نماز اقصی میں تھا یہی سر کا معنی ہے راز. سر کا معنی راز. اب میرے امام فرماتے ہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھانے میں راز یہ تھا کہ عیاں ہوں معنی اول آخر، کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر. رب چاہتا تھا نماز اقصی میں یہ راز تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ سب کائنات والوں کو اول اور آخر کا معنی پتہ چل جائے. اول اور آخر کا معنی پتہ چل جائے کہ جو پہلے سارے نبی سلطنت کر کے جا چکے تھے وہ پیچھے کھڑے ہیں، سب سے آخر میں آنا والا نبی آگے کھڑا ہے. حضور آخر الانبیاء ہے. حضور آخر الانبیاء ہے نا. تو رب یہ چاہتا تھا کہ اول اور آخر کا معنی پتہ لگ جائے. اول و آخر کا معنی پتہ لگ جائے کہ جو پہلے انبیاء آئے تھے، جو میرا محبوب خلقت میں اول ہے، بعثت میں آخر ہے، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت یہ ہے. آیا سب سے آخر میں ہے میرا محبوب، لیکن پہلے آنے والے تمام نبیوں رسولوں سے افضل والا بن گیا. اس لیے پیچھے کھڑا ہے. تمام نبی پیچھے کھڑے ہیں. حضور نماز پڑھاتے ہیں. نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے. جب نماز پڑھا لی نا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. تمام انبیاء کرام نے پھر تقریریں کی. ہاں 2 رکعت سرکار نے نماز پڑھائی مسجد اقصی. حضرت آدم نے تقریر کی نا، خطاب کیا، خطبہ دیا. آپ نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے صفی اللہ بنایا. حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا، وہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا. حضرت اسماعیل نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ذبیح اللہ بنایا. حضرت موسیٰ نے خطاب کیا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا. حضرت عیسیٰ نے تقریر کی، خطبہ دیا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلمۃ اللہ بنایا. سارے نبی جب خطاب کر چکے نا تو سب سے آخر میں پھر حضور نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنایا، اور اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا. ہر ایک نبی کو الگ الگ اور جدا جدا شانیں عطا فرمائی. فرمایا اللہ کا شکر ہے اور ساری محامد و محاسن اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے حبیب اللہ بنایا. جس نے مجھے حبیب اللہ بنایا. اللہ اکبر. بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے مل فرق بین الکلیم والحبیب. کسی نے پوچھا کہ موسیٰ ہے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور ہمارے نبی پاک حبیب اللہ. پوچھا جناب
کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں یہ فرق ہے، کلیم دیدار کی تمنا کرے، کلیم دیدار الہی کی تمنا کرے، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا کر، بے نیاز رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بے نیاز رب میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ تو جواب ہے لن ترانی، لن ترانی، اے موسیٰ تیری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ جواب مل جائے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہے کلیم۔ حبیب وہ ہیں جو بستر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، بستر پہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، جبریل تلووں کو بوسہ دے رہا ہے اور کہتا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ کلیم کو جواب آتا ہے اے کلیم لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جو بستر پہ آرام فرما ہو اور جبریل قدم چوم کر عرض کرے باری تعالیٰ چلیے چلیے، اللہ تعالیٰ آج کی رات آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمانا چاہتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ طور پہ گئے تھے، طور پہ دیدار کے لیے، طور پہ رب نے فرمایا موسیٰ کلیم لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تجلی صفات کی، لفظوں پہ ذرا غور کرنا، حضور کے دیوانے بیٹھے ہو، ذات کی تجلی نہیں، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات، صفت۔ ذات کی تجلی نہیں ڈالی، صرف اللہ نے اپنی صفت کی تجلی وہ بھی پہاڑ پہ ڈالی نا۔ موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ صفات کی تجلی نہیں برداشت کر سکے موسیٰ کلیم اللہ۔ حبیب وہ ہوتا ہے جو عالم بالا میں ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرہ سے بھی اوپر جا کر اور لا مقام میں جا کر اور اپنے رب کا دیدار کرے تو بے نیاز رب قرآن میں فرمائے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، او دنیا والو میرے محبوب نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ تو صفت کی تجلی برداشت نہیں کر سکے، صفت کی تجلی برداشت نہ کر سکے، اور میرے نبی پاک وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا۔ ایک شب معراج، غور سے سنو میری طرف دیکھو، شب معراج سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا نبی کریم علیہ السلام نے، اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ تو حضور ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، جب نماز پڑھائی خطبہ دیا نا تو حضور فرماتے ہیں سما اریجا بی، اگر کوئی حضور کے معراج پہ اعتراض کرتا ہے نا تو میں اس سے یہ عرض کروں گا کہ اس حدیث میں ذرا غور کرنا، حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ رب کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں، لہٰذا اگر کوئی معراج پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ دعویٰ رب کر رہا ہے میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ اس حدیث کے لفظ میں بھی بڑا مزہ ہے، سما اریجا بی، حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر لے جایا گیا تو لے جانے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان الذی اسریٰ، لے جانے والا اللہ ہے، لہٰذا لے کر رب جا رہا ہے، اعتراض اللہ کی قدرت پہ کر رہے ہو، حضور پہ اعتراض نہیں ہے، یہ تو اللہ پہ اعتراض ہے، کیونکہ لے جانے والا تو اللہ کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ جب حضور پہنچے نا تو جبریل امین نے پہلے آسمان کے دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب دستک دی نا تو جو پہلے آسمان کا دربان ہے اس نے پوچھا من دق الباب، من دق الباب، کون ہے جو دروازہ کھڑکا رہا ہے؟
کھٹکا رہا ہے. تو جبریل نے کہا انا جبریل، انا. دروازہ کھڑکائے آپ کے گھر کا. آپ پوچھے کون ہے؟ وہ کہتا اپنا نام بتاتا ہے. پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے تو دربان پوچھتا ہے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں جبریل ہوں، انا جبریل. اب اس نے پتہ ہے کیا پوچھا؟ غور سے سننا. دربان کہتا ہے تیرے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ وہ کلہ ہی آیا کہ نال بھی کوئی ہے؟ جبریل نے پتہ کیا اس نے کہا میرے ساتھ آمنہ کے لال ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے کہ سیر پہ رب نے بلایا ہے، دروازے بند ہیں، کھلا کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ دروازہ کھلتا نہیں ہے، کھلتا ہے تو حضور آمنہ کے لال کے لیے کھلا ہے. اس لیے پوچھا کہ اکیلے ہو یہ ساتھ کوئی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی اکیلا نہیں، میرے ساتھ تو حضور نبی پاک صاحب لولاق میلاد والے آقا، قیامت کے دن گناہگاروں کو بخشوانے والے، جام کوثر پلانے والے اور میزان پہ جلوہ گر ہو کے امت کے اعمال تلوانے والے آقا میرے ساتھ ہیں. دربان کہتا ہے ست بسم اللہ جی آیا نوں. یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلا، کھلا ہے تو اللہ کے محبوب کے لیے کھلا ہے. آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں کو حضور نے عبور کیا. آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے، حضرت ادریس سے، حضرت عیسیٰ سے، انبیاء سے آسمانوں پہ ملاقاتیں ہوئی. اللہ اکبر. چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور ساتوں آسمانوں کو سرکار عبور کر گئے نا. اب غور سے سننا ذرا. مسجد حرام سے سیر معراج شروع ہوئی تھی نا. حدیث شریف میں ہے کہ مسجد حرام سے لے کر 7ویں آسمان تک جتنا سفر ہے نا، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اتنا سفر ہے. اللہ اکبر. مسجد حرام سے جتنا سفر 7ویں آسمان تک، اور جب 7ویں آسمان سے بھی حضور اوپر چلے گئے تو 7ویں آسمان سے اوپر سدرہ تک اتنا سفر ہے جتنا مسجد حرام سے 7ویں آسمان تک. پھر حضور کے غلام ذرا سوچنا کہ ہمارے آقا معراج کی رات کتنا اونچا تشریف لے گئے، کہاں چلے گئے. اللہ اکبر. 7واں آسمان نیچے رہ گئے، حضور اوپر چلے گئے. اب سدرۃ المنتہا آ گیا. سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرہ، اور منتہا کا معنی ہے بارڈر، سرحد. یہ وہ لائن ہے جس سے اوپر کسی کی مجال نہیں جانے کی. حدیث شریف میں ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر جو مقام ہے نا سدرۃ المنتہا، بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں ایک بیری کا درخت ہے اور سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اس کے بیر کتنے بڑے بڑے ہیں، گاندرا کی بیری جتنے بیر نہیں ہیں. حدیث میں ہے کہ جو مٹکا ہوتا ہے نا، گھڑا دیکھا ہے، گھڑا پانی والا گھڑا، مٹکا، اتنے بڑے بڑے بیر ہیں اس کے، نبی پاک نے فرمایا. اور اس بیری کے درخت کے پتے کتنے بڑے ہیں، حدیث پاک میں ہے ہاتھی کا جتنا کان بڑا ہوتا نا اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں. پھر اس بیری کے درخت کا عالم کیا ہوگا 7ویں آسمان کے اوپر. اور وہاں بارڈر ہے، کوئی آدمی بارڈر کراس نہیں کر سکتا. اسی لیے جب حضور 7 آسمانوں کو عبور کر کے سدرہ پہ گئے نا تو جبریل نے وہاں ہاتھ باندھ دی. اس نے کہا حضور بس میرا ساتھ یہاں تک ہی تھا، اس سے اوپر جانے کی میری مجال نہیں ہے. ہائے ہائے. عاشقوں کی بات ہے. امام عبد الوہاب شورانی علیہ الرحمہ، جن کا مزار شریف مصر میں ہے، مصر میں بہت بڑے اللہ کے مقرب ولی، بہت بلند پایا محدث تھے امام عبد الوہاب شورانی، تاجدار تصوف. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جبریل نے کیا کہا نبی پاک سے؟
سرکار نے فرمایا جبریل تو لینے آیا تھا بس یہاں کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا حضور اس سے اوپر جانے کی مجال ہی نہیں۔ لو دنوت انملتن، یہ امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے۔ انملا انگلی کا پوٹا ہے نا، یہ پورا، اسے کہتے ہیں انملا عربی میں، بھائی اتنا سا پوٹا پورا۔ لو دنوت انملتن لاحترقت، حضور انگلی کے پورے کے برابر بھی اگر میں سدرہ سے اوپر جاتا ہوں نا، سدرہ سے اوپر اتنا سا بھی، اللہ کے انوار مجھے جلا کر راکھ کر دیں، میں سڑ کے سوا ہو جاؤں گا اگر میں اینا بھی سدرہ توڑتے گیا۔ ہاتھ باندھ دی حضور میری مجال نہیں اوپر جانے کی۔ اللہ اکبر، جبریل تو سدرہ پہ رہ گئے نا، تو حضور سدرہ کو بھی عبور کر کے اوپر چلے گئے۔ اچھا سدرہ سے اوپر کیا ہے؟ حضور کہاں گئے؟ وہاں تو کسی کی جبریل نہیں جا سکے، اور نہ ان کی مجال ہے جبریل امین۔ غور سے سننا، حضور فرماتے ہیں میں سدرہ سے جب اوپر گیا نا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم بالا جسے لامکاں کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ حضور اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ آیا ستار۔ یہ تو بھئی بچہ بچہ مسلمان کا جانتا ہے، ستار اللہ کا اسم صفت ہے۔ ستار کا معنی ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، اور ایک اللہ کی صفت ہے غفار۔ ستار کا معنی ہے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور غفار کا معنی ہے گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ میں نے دو صفات کا ذکر سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صفاتی اللہ کے اسماء صفاتیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں جس اسم کے پردے میں سے میں گزرتا تھا نا، اللہ کے اس اسم کی تجلی میرے اوپر پڑتی تھی، رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی۔ ستار کا پردہ آیا، حضور اس پردے کو بھی عبور کر کے اوپر چلے گئے۔ آگے پردہ آیا غفار، حضور فرماتے میں اس پردے کو بھی عبور کر گیا۔ پھر پردہ آیا غفور، میں اس سے بھی گزر گیا۔ حنان، منان، دیان، سبحان، جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، حضور فرماتے ہیں ہر اسم کے پردے سے میں گزرتا تھا، اس اسم کی تجلیات میرے قلب پر وارد ہوتی تھی، اور رب کی صفات سے میں متصف ہوتا چلا گیا۔ میں آپ کو وہ عربی عبارت سنانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ امام شورانی نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها، میں اللہ کے جس اسم کے پردے سے گزرتا تھا تجلیات پڑتی تھی، میں رب کی صفات سے متصف ہوتا چلا گیا۔ جب اسماء الہیہ کے پردے بھی ختم ہو گئے، کتنے حضور نے پردے طے کیے؟ 70,000، اور ایک روایت میں 90,000۔ 90,000 پردے سدرہ سے اوپر، حجابات عظمت، سب کو حضور اوپر عبور کر گئے، عبور کر گئے۔ عالم بالا میں جب پہنچے نا تو حضور فرماتے ہیں میرے کان میں آواز آئی، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ ربک یصلی۔ بڑا لطف ہے یار، کوئی تھوڑا سا میری طرف دھیان دے کے سنو، بڑا مزہ ہے ان لفظوں میں۔ بے نیاز رب نے فرمایا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، اِنَّ ربک
युसल्ली, پیارے محبوب آپ کا رب آپ کے استقبال میں درودوں کی بارش کر رہا ہے. اللہ کیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، محبوب آپ کا رب آپ کے استقبال میں درود بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے. ان ربک یصلی. گاندرا کے حضور کے عاشقوں ذرا سوچو نا، کتنا رب نے آمنہ کے لال کا شان اونچا بنایا یار. رب استقبال میں درود بھیج رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. ان ربک یصلی. حضور رک گئے نا، درود، انوار، تجلیات. پھر آواز آئی ادن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے ذرا اور اوپر آ جاؤ. حضور اوپر گئے. پھر آواز آئی ادن یا احمد، اے پیارے احمد اور قریب آ جائیے. حضور پھر اوپر گئے. سرکار فرماتے ہیں پھر آواز ذرا تیز ہو گئی، ادن منی، ادن منی، ادن منی، اے محبوب اور قریب آؤ، اے محبوب اور قریب آؤ، اے محبوب اور قریب آؤ. حضور آوازیں آتی تھیں، حضور اوپر جا رہے تھے، عروج فرما رہے تھے. کتنا قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے. سورہ النجم قرآن شریف، قرآن شریف سورہ النجم پڑھ کے دیکھ یار. قرآن کہتا ہے اللہ کریم کی ذات اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں کتنا فاصلہ رہ گیا. اللہ کریم کے انوار، تجلیات کتنا قریب ہوئے نبی پاک اللہ کے. قرآن سورہ النجم، ثم دنا فتدلی. ثم دنا کا معنی ہے پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا. کتنا فاصلہ رہ گیا. قرآن کہتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنا. دو کمانیں جب آپس میں ملتی ہیں نا، کمان دیکھی ہے نا آپ نے، اس شکل کی ہوتی ہے، ایک کمان یہ، ایک کمان یہ. قرآن کہتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنا. دو کمانیں جب آپس میں مل جاتی ہیں نا، قرآن میں بے نیاز رب فرماتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قرآن پاک میں معراج شریف دو جگہ پہ آیا ہے. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل ایک ہی سورت کے دو نام ہیں، اور ایک سورہ نجم. ملاقات ہوئی نا رب سے، تو ملاقات میں ہوا کیا؟ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جب حضور کو لینے آئے تھے نا جبریل، سیر کرائی رب نے، وہاں بھی فرمایا اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ. یہاں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. وہاں بھی عبدہو کا لفظ ہے، یہاں بھی عبدہی کا لفظ ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں جو رب نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی تھیں، ساری باتیں محبوب سے کر لی ہیں. فَأَوْحَىٰ. آپ نے اتنی محبت سے معراج شریف کی محفل سجائی ہے، اتنی محبت سے سرکار کا جشن معراج منایا ہے.
تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا، میں آپ کو معراج شریف کو وہ پیاری پیاری باتیں سنائیں تاکہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ یار معراج شریف ہے کیا۔ لو سنو، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تھوڑا وقت، بڑی پیار کی بات ہے۔ تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے یہ سنانے لگے، ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ لاکھ پردوں میں 90,000 پردے تھے نا، سارے پردے تو آمینہ کے لال طے کر گئے، پیچھے پردہ کیا رہ گیا؟ اسی لیے لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کلمہ پڑھ کے بحث کرتا ہے اور رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، نالائق کہیں کا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ جی حضور کو دیکھا ہے نہیں، نبی پاک نے، بحث کرتے پھرتے ہیں ہے جی، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ جس کو حضور کی زیارت ہوئی ہو، جس کو نبی پاک کی زیارت ہوئی ہو، تو وہ زیارت کو بھول سکتا ہے؟ وہ جب زیارت ہوتی ہے تو اس کے دل پہ حضور کا نقشہ ثبت ہو جاتا ہے۔ حضور کی زیارت ہو تو حضور کا جلوہ دل پہ لکھا جاتا ہے، دماغ پہ لکھا جاتا ہے، روح پہ لکھا جاتا ہے، اور ہمہ وقت وہ تصور کر کے دیدار مصطفیٰ کی لذتیں حاصل کر لیتا ہے۔ حضور کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے وہ تو پھر آنکھیں بند کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لیا۔ ہاں، اسی لیے عاشق لوگ دیواروں پہ تصویریں نہیں لگاتے، وہ تو دل پہ لگاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تصویر میں بیٹھک میں دیوار پر لگا لوں؟ انہوں نے کہا نہیں یار، دل پہ لگا لے تو زیادہ بہتر ہے، دیوار پر تصویر لگانے کی بجائے دل پہ لگانا تصویر۔ تو جو رسول اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا، مدینے والے کے، تو سرکار کا تصور کرتے ہیں تو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضور کا دیدار کرنے والا ہر وقت حضور کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے گردن جھکا کے تصور کر کے دیدار کر لیتا ہے۔ تو جس نے رب کو دیکھا، حضور نے رب کو دیکھا، کیسے دیکھا؟ لو جی، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں ہر جمعے آتا ہوں آپ کے شہر شاہکوٹ میں ذمہ دار ہوں، میں نے کچی بات کبھی کی نہیں، الحمدللہ آج تک کچی بات کی نہیں، اسی لیے میری بات کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ سرکار کی حدیث سنو، حدیث سنو نبی پاک کی، سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا۔ وہ حدیث کے لفظ ہیں، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ رأیت ربی، رأیت کا معنی ہے میں نے دیکھا، ربی اپنے رب کو، فی احسن صورت، احسن صورت پر میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔
لو اب ختم کرتے ہیں. جب ملاقات ہوئی نا تو راز و نیاز کی باتیں تھی نا. اللہ اکبر. رب خود قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. جو بھی کلام کرنا تھا اس رات رب نے کیا اپنے محبوب سے. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. ایک آدمی کسی کو دیکھے نا تو نظر تھک جاتی, اکھاں چمکدا ہے. پھر قرآن کہتے آنکھ بھی نہیں جھپکی. اللہ اکبر. ما زاغ البصر وما طغى. سر کی آنکھوں سے حضور نے ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دیدار کیا رب کا. جو گفتگو ہونی تھی ہوئی, راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. اللہ اکبر. جب سرکار واپس آنے لگے نا اللہ کا دیدار کر کے, تو رب نے فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے لیے بھی میں نے ایک تحفہ رکھا ہے. آپ کو میں نے اپنا قرب عطا کیا ہے نا, اپنا دیدار کرایا, آسمانوں پہ بلایا, سیر کرائی, تو جو آپ کو امت دی ہے نا, آج کی رات میں اس تحفے میں آپ کی امت کو بھی شامل کرتا ہوں. تو یہ محبوب آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے, یہ تحفہ بھی لے جائیے, یہ تحفہ بھی لے جائیے. وہ تحفہ کیا تھا؟ بے نیاز رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت کے لیے شب معراج کا خاص تحفہ 50 نمازیں. 50 نمازیں امت کے لیے. معراج کی رات, معراج کی رات 50 نمازوں کا تحفہ ملا. نبی پاک کے عاشقوں پتہ یہ چلا کہ نماز تحفہ معراج ہے. نماز تحفہ جو امت کے لیے ملا. اس لیے نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومن کی معراج ہے. 50 نمازیں. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ بیٹھے تھے جب حضور واپس آ رہے تھے نا معراج سے. چھٹے آسمان پہ سرکار آئے تو آگے موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے. سرکار کو مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو. اللہ کریم سے ملاقات ہوئی, دیدار ہوا. موسیٰ کلیم اللہ نے آہستہ سے پوچھا کہ امت کے لیے بھی کوئی تحفہ شوفہ ملا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں 50 نمازیں ملی ہیں امت کے لیے. 50 نمازیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں نے حضور میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے, یہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. حضور جائیے رب کی بارگاہ میں, ایک دفعہ جائیے رب سے عرض کریں اس نماز کے اندر تخفیف کر دے. حضور گئے نا تو اللہ کریم نے فرمایا چلو 5 نمازیں معاف 45. موسیٰ کلیم اللہ نے پھر کہا, راستے میں بیٹھے تھے نا لگنا جو اتھو سی کو جی ایک چکر اور لگاؤ 45 نہیں پڑے گی امت. حضور پھر چلے گئے, پھر 5 کم ہو گئے اور بھی 40 رہ گئی نا, تو کہا یہ تو 40 بھی نہیں پڑیں گے, پھر جائیے. حضور پھر گئے, پھر 5 کم 25 رہ گئی. اب اسی طرح یہ 5 5 5 5 9 مرتبہ حضور گئے. کتنی مرتبہ؟ 9 کو 5 سے ضرب دیں, 9 پانچے 45. 9 چکر لگائے سرکار نے, 9 مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ 5 5 نمازیں. 45 معاف ہو گئیں, باقی رہ گئیں 5. اب جب 9 دفعہ سرکار گئے نا تو 5 رہ گئیں. اب حضور واپس آ رہے ہیں, جب 5 نمازیں لے کے واپس آ رہے ہیں, 5 نمازیں. موسیٰ کلیم اللہ پھر راستے میں بیٹھے. حضور کتنی نمازیں رہ گئیں؟ فرمایا 5. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ تو 5 بھی نہیں پڑھیں گے, آپ جائیں. حضور ایک دفعہ پھر جائیں. حضور کا کلمہ پڑھنے والے سرکار کی امتی ذرا توجہ سے سننا. نبی پاک نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے.
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 50 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ہے. سرکار نے فرمایا مجھے حیا آتا ہے. 50 سے 45 معاف ہو کے 5 رہ گئی ہیں, اب میں کیا جا کے کہوں, اب مجھے حیا آتا ہے, میں نہیں جاؤں گا. جب اللہ کریم نے سنا نا کہ محبوب کہتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتا ہے, ہن اے دے وچوں کی کٹ کراواں, 50 وچوں تے 5 رہ گئے, ہن کی کٹ کرانیاں. بے نیاز سن کاندرا کے مسلمان سرکار کے غلام, رب نے فرمایا محبوب فکر نہ کرو, امت پڑے گی 5, ثواب پوری 50 کا دوں گا. امت پڑے گی 5, ثواب ملے گا 50. پڑھو گے 5, ثواب لکھیا جانا 50 نمازاں دا. تے پھر بھی جڑا مسیتی نہ آئے, نماز نہ پڑھے, تے پھر انہوں سوچنا چاہیے نا کلیاں بہ کے, وہ جس آقا دا کلمہ پڑھے, ایڈے لجپال آقا, ایڈے کریم آقا, وہ جنہ دے توفیل رب نے 50 وچوں 5 کیتیاں نے, سی 5 تو بھی گئے ہیں یار. تے رب نے پھر فرمایا محبوب تھوڑی امت میں نظر رحمت رب نے فرمائی نا, فرمایا پڑھے گی 5, ثواب انہاں تو 50 دا ہی ملے گا. تحفہ معراج نماز. معراج شریف سرکار واپس آ گئے. کئی لوگ مجھ سے میں بیان کرنے جاتا ہوں, اے جی حضور گئے سن تے واپس کیڑے رستے آئے سن. سوال کرنے والے تو بھی قربان جائیے, اے جی حضور گئے سن تے واپس کیڑے رستے. میں کہ جڑے رستے گئے سن, حدیث شریف آندا اسی رستے سرکار واپس آئے. ہاں حدیث معراج 3 اجلہ صحابہ کرام تو حدیث معراج مروی ہے. 3 اجلہ صحابہ کرام. مسجد حرام تو حضور مسجد اقصی گئے, مسجد اقصی تو پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ویں, 7ویں, پھر سدرۃ المنتہا, پھر اتنے سرکار گئے. واپس بھی سرکار سدرہ تے آئے. سدرہ تو 7ویں آسمان تے, پھر 6ویں تے, پھر 5ویں تے, پھر چوتھے تے, تیسرے تے, دوسرے تے, پہلے تے, اتھو سرکار پھر مسجد اقصی آئے. مسجد اقصی تو پھر زمینی سفر شروع ہویا, حضور مسجد حرام تشریف لے. تو قرآن نے پھر فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا. سجنوں اے معراج شریف حضور دیاں شانہ وچوں ایک منفرد شان ہے. حضور دے معجزات وچوں ایک بہترین اور بلند مرتبہ معجزہ ہے جس رات رب نے اپنے محبوب نو عرشاں تے بلایا. تے خوش نصیب نے میرے نوجوان دوست, بھائی, ساتھی, بزرگ جنہوں نے خوبصورت محفل سجائی. اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھے. مولانا واجد قیوم صاحب اللہ انہوں نے سلامت رکھے, خدمت دین دی توفیق دے. میں جدوں بھی آنا مینوں بڑی خوشی ہوندی, آنا جی اتنے مدرسہ بنایا, بچے بھی پڑھتے ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں. یہ بہت بڑا کام جے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تواڈے وچوں بہترین لوگ وہ نے جڑے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھاندے نے. بہترین لوگ وہ نے جڑے قرآن سکھدے نے, قرآن سکھاندے نے. تے حاجی صاحب فیصل آباد تو خاص طور تے تشریف لے آئے. اللہ انہوں نے صحت سلامتی نال عمر خضری, عمر دراز عطا فرمائے. اے وجہ بندے نبی پاک دے عاشق باعمل لوگ بہت گھٹ ملتے ہیں. اے بزرگ مدرسہ مسجد دا نظام چلاندے نے. انہاں مینوں دسیا تے بڑا میرا دل وڈا ہو گیا نا کہ جی بچیاں دا شعبہ بھی قائم ہے, ایتھے بیٹیاں بھی پڑھدی ہیں. تے اساں ہن داخلہ شروع کرنا ہے, حفظ دی کلاس دا بھی تے ناظرہ دا بھی. اپنے بچے بھی اس مسجد بھی داخل کراؤ, بچیاں بھی داخل کراؤ. جنہیں بچے قرآن شریف پڑھ جان گے, کچھ حفظ کر جان گے, کوئی ناظرہ پڑھ لیں گے. تے میرے نوجوان دوست, عزیز بھائی تے بزرگ, کئیاں نو دسیے نا میں نے یار کر سورت مزمل پڑھو, وہ آندا جی میں قرآن شریف نہیں پڑھیا. تے میں نو بڑا دکھ ہوندا ہے. تے میں کلیاں بہ کے رونا تے سوچنا, میں کہ کڈی محرومی ہے. 80 سال 70 سال عمر ہو گئی. میں انہاں نو آکھیا سورت مزمل 11 دن گھر وچ پڑھو, تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا. مینوں آندا جی میں تے قرآن شریف پڑھیا کوئی نہیں. وہ ساڑی مسجد خانقاہ ڈوگرہ شریف ہوتے ایک بابا جی سن 70 سال دے, وہ بیچارہ قاعدہ بھی نہیں سی پڑھیا.
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵੀ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ میں نے آکھا لگا جی میں تو قرآن شریف ہی نہیں پڑھیا۔ وہ میں مسجد دے امام سن نا قاری صاحب، میں کہا جی ایک کام کرو نیکی دا، میں جڑی ٹیوشن فیس لیندے ہو نا بچے نو پڑھا دی میں دے دیاں گا، پر ایک میرا کام کرو نا۔ کہ جی کی؟ میں کہا جی بابا جی آندھے میں قرآن شریف نہیں پڑھیا۔ میں انہاں نال گل کیتی ہے، آندھے جی میں پڑھن نو تیار ہاں، مینوں کو پڑھائے۔ لو جی مسجد وچ میں باوضو بیٹھا، الف با تا سا تو نہ شروع کیتا، 75-80 سال دے درمیان ہوندہ دی عمر سے، الف با تا سا اس عمر ایتھو قاعدہ شروع کیتا۔ اس بندے نے پورا قرآن شریف ناظرہ مکمل کیتا تے قاری کول پڑھیا، سیت لفظی نہ پڑھیا تے آخری 20 سورتاں بھی زبانی یاد کیتیاں، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ رحمان زبانی یاد کیتی۔ تو وہ پھر جدوں بھی میں ملتے سن نا حاجی صاحب، میں نے آدھا سن جی میں تھوڑا دین نہیں دے سکتا۔ میں کہا جی کوئی دین نہیں، یہ تو میرا تو دل خوش ہو گیا کہ تسی قرآن شریف پڑھ گئے ہو تو میری نجات ہو گئی۔ وہ حقیقت ہے، میں نے گڑے لا کے کٹتے سن تے روندے سن، آدھے سن میں تے الف بے تے اسے نہیں سی آتی، تو میں ہوں سورہ یاسین بھی زبانی پڑھنا، سورہ ملک بھی پڑھنا، مزمل بھی پڑھنا۔ میں بڑے درد دل نال آکھاں گا شرماؤ نہ جڑے میرے بزرگ جوان قرآن شریف نہیں پڑھے یا جنہاں پڑھے کسی عورت کو پڑھے، زیادہ پنڈاں وچ عورتاں پڑھا دیاں قرآن پاک، وہ قرآن شریف دا تلفظ ہی غلط ہے، وہ پڑھن دی ثواب دی بجائے گناہ ہوندا ہے، وہ لفظ ہی غلط نے۔ اس واسطے میں انہاں دا ترلا کر لاں گا، واجد قیوم صاحب میرے پیار والے نے، شاگرد نے، میں انہاں دا ترلا مار لاں گا بھی یہ بابا جی نو کلیاں پڑھا رہا کرو، کو ویکھے نہ۔ ایک یہ بھی بڑی مصیبت، وہ آندہ جی ہوں میں ایک نوجوان سی، وہ میں نے آکھن لگا جی ہوں میں 25 سال عمر، میں ہوں قاعدہ پڑھ کے بیٹھا ہوں، میری بستی ہے۔ میں قاری صاحب نے آکھا میں کہ انہوں وکھرے نہ پردے چ پڑھا دیو چلو، یہ شرماندہ ہے نا، باقی کسے کام تو اسی نہیں شرماندے، تے قرآن پڑھن تو شرمانے ہیں۔ اے بابا جی نے میں دسیا بزرگ نے، میں جدو ہونا بہت محبت کر دیں، اللہ انہوں نے بھی صحت دے، بزرگان بھی سلامت رکھے جنہوں نے بوٹے لائے نے۔ انہوں نے دسیا جی اسی داخلہ قاری صاحب نے جی درس نظامی دا بھی باقاعدہ مدرسہ بنے ہیں، تو کام شروع ہو رہا ہے، تو میں کہ یہ بچے نو آخو پڑھن، شرم ہون لانی پینی چادر جڑی آندھے نے جی میں شرم آؤں۔ وہ ایک ساڑھے مولانا ابو نور بشیر صاحب سن رحمت اللہ علیہ، وہ مسجد دا بانگا کسے کم چلا گیا نا جی بازار، تو انہاں کیا پترا بانگ پڑھ، ساڑھا بانگا موزن شاہ اڑ گیا ہے سودا لین، تو بانگ پڑھ مسجد۔ وہ پتہ کہ منڈا کالج پڑھ دا ہے بی ایچ، آندھا جی میں نے شرم آؤں دی، انہاں کیا سی سارے بے شرم ہیں جڑے ازانہ پڑھنے، وہ منڈا آندھا جی میں نے شرم آؤں دی۔ علامہ صاحب نے فرمایا اچھا یار اسی بے شرم جڑے سی ازانہ پڑھنے۔ عرض کرنے دا مقصد ہے، میں اصلاحی نیت نہ عرض کیتا ہے، اے شرماؤ نہ، شرماؤ نہ، قاری صاحب دی منت کر لانگے کلیاں پڑھا دیو چلو، قرآن شریف پڑھو۔ سجنوں دو چیزاں ساڑھے کرام میں رخصت ہو گئی ہیں، نماز تحفہ معراج ہے نا۔ میں تبلیغ واسطے گل کرن لگا، بڑا دل دکھ دے کراں دے کر بے نماز، ہوئے ہوئے کراں دے کر بے نماز، مسیتاں خالی، ایڈا وڈا پنڈ ہوئے تو تسی آندھو جی ساڑی مسجد بڑی آباد ہے، بڑی آباد ہے۔ میں کہا کنیاں صفحہ نے؟ آندھے جی 3 صفحہ۔ میں کہا یار 4 ہو جان، 6 ہو جان، 7 صفحہ ہو جان، چلو میں من لینا، تھوڑی مسجد بڑی آباد ہے۔ میں کہا ذرا آبادی دا تناسب لانا تے پھر نمازیاں دا تناسب ہے، محلے دے لوگ کنے نے تے کنے کار مسلمانہ دے نے تے پھر مسجد دے نمازی گن لے۔ اس واسطے سجنوں یہ تحفہ معراج ہے، تیرا سجن تیرا یار تینوں گفٹ دیوے، تحفہ دیوے، وہ سینے نال لا کے رکھنا ہے، انہوں 50 الماریاں میں سنبھالنا ہے، آنا میرے اے سجن نے تے میرے جگر نے تے میرے جانی نے مینوں گفٹ کا لیا ہے، وہ گفٹ سامدہ پھرنا ہے، تے جڑا گفٹ عرشاں والے رب نے تیرے وال کا لیا ہے محبوب پاک دے ذریعے، او دی تینوں پرواہی کوئی نہیں۔ اے جی موبائل میرے جانوں نے کر لیا ہے، اے میرے موبائل جی میری جان نے کر لیا ہے، جگر نے کر لیا ہے، وہ تو سام کے لئی پھرنا ہے، دل دے اتے رکھے ہی۔ اے نماز رب نے کر لی، انہوں بھی دل نہ لانا سینے نال،
دو چیزاں یار کر جاؤ زندگی دا پتہ نہیں. میں بھی اپنے بچیاں نو گھر ہی آنا, میں بیٹیاں بیٹے سب نو کہنا جتھے جانا میں نہ کہ یار زندگی دا پتہ نہیں, دو کم کر لو ساڈی زندگی وچ, ساڈی بھی بخشش ہو جائے گی. ایک یار اپنے گھر وچ اپنی طبیعت وچ نماز لے کے آؤ, ایک قرآن پاک دی تلاوت لے آؤ. نماز دے بغیر گزارا نہیں. قیامت دے دن سب تو پہلا سوال نماز دے بارے وچ. میں نے اقبال دا شعر یاد ہے. اقبال آخدا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسیتاں سی بنانے ہیں, ٹائل پتھر قالین ساریاں سہولتاں, اے سی بھی ہر قسم دی سہولت ہے یار, تو پھر بھی اسی مسجد بھی نماز پڑھنا نہ آئیے تو پھر افسوس نہیں. اس واسطے میں بڑے درد دل نالی تبلیغی نقطہ نظر نہ گل کرن لگا. سوچو یار, سوچنے کی بات ہے بار بار سوچ, سوچنے کی بات ہے بار بار سوچ. گھراں وچ بھی نماز لیاؤ, ساڈے گھر وچ فریج بھی اے سی بھی ہر نعمت ساڈے گھر پئی ہے, ساڈے گھر نماز نہیں. کیڑے افسوس دی گل. آندن جی گڈی بھی ہے میرے کول, موٹر سائیکل بھی ہے, بلڈنگ بھی بڑی اچھی بنا لی, کوٹھی بنائی, بنگلہ بنایا, ہر نعمت ہے ساڈے گھر بھی. یار نماز نہیں, نہ بچے نماز پڑھ دے نہ بچیاں. یہ کون نمازی بنائے گا؟ یہ کم کر جاؤ. جی تواڈے آکھیا کو نماز تے تی پتر لگ گیا نا تو تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا. نماز دے بغیر گزارا نہیں. میں یہ گل بڑی اپنے ذمہ داری تے کر رہا. ساڈا دین آخدا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کسے کم دا ہی نہیں. اسی آنے نا یار وہ تے بیکار بندہ, وہ دی گل نہ کر, وہ کسے کم کار دا نہیں. میں نہ دین ساڈا دستا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کسے کار دا ہی نہیں, کسے کم دا نہیں. بیکار ہے وہ بندہ, کسے کم دا نہیں ہو جڑا نماز نہیں پڑھدا. نماز مومن دی شان ہے, نماز مومن دی آن ہے. یہ معراج دا تحفہ ہے, جشن معراج اسا منایا ہے. تے آؤ رل کے دعا کریے رب سانو 5 ویلے اپنی بارگاہ وچ چکن دی بھی توفیق دے. ایک قرآن پاک دی تلاوت. حدیث شریف وچ آوندا ہے قبر وچ اندھیرا ہونا ہے, تے امام یافی فرماندے نے میں جدو حدیث پڑھی نا قبر وچ اندھیرا ہونا ہے تے فرماندے نے میں قبر دی روشنی لبن ٹریا. میں کتاباں کھولیاں وے قبر دی روشنی کتھوں لبے گی؟ فرماندے نے فوجدت فی تلاوت القرآن, میں قبر دی روشنی قرآن وچوں لبی ہے. یہ دا مطلب کہ جیڑا بندہ بلا ناغا قرآن پاک دی تلاوت کردا نا او دی قبر وچ روشنی ہونی ہے, او دی قبر وچ نور ہونا ہے. جیڑا نماز پڑھے قرآن دی تلاوت کرے, گھراں وچ نماز دا ماحول لیاؤ. گھراں وچ روز قرآن کھلے, مسیتی بانگ ہوئے نا تیاں پینا اسے لے وضو کر کے گھر مصلی بچھان, اے ماحول بناؤ گھر وچ. اے تاں ماحول بننا ہے جے تسی تے میں رل کے کوشش کریے. آؤ جشن معراج شریف منایا ہے تے سانو عملی زندگی وچ بھی اگے بدن دی اللہ توفیق دے. میری تواڈی حاضری قبول ہوئے. میں پھر دعا کرنا میرے جنہ سجنا ساتھیاں دوستاں نے ایک خوبصورت محفل سجائی, انجمن محبان رسول تے اس مسجد دی انتظامیہ کمیٹی, اللہ انہاں سارے نو آباد تے شاد رکھے. مولانا واجد قیوم صاحب دے علم وچ عمل وچ اللہ کریم مزید برکت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.